the way she described her story, life changing, every woman, हर औरत की लाइफ बदल गई थी. ये लड़की ने आके बताया कि मुझे जब डॉक्टर ने 4 साल कहा तो मैंने 1 सेकंड में सबसे छोटी बेटी का सोचा कि वो अभी 3 साल की थी उस वक्त. 3 और 4 साल, 7 साल तक इतनी हो जाएगी कि उसको समझ आ जाएगा लाइफ की. ये उसका पर्सपेक्टिव था, रादर देन कि ओ मैं तो गई, मैं तो खत्म, मैं अल्लाह मेरे साथ ही क्यों. और समझें इस बात को कि रेजिलियंस असल में किसे कहते हैं. देखिए नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि जब अपने से बेहतर बंदा देखो ना और आपके दिल में शैतान आए तो आप अपने से कमतर बंदा देखें. तो कम रिसोर्सेज मिली हुई है ना, और वो फिर भी चल रहा है. ठीक है, तो जब भी ऊपर देखो तो अल्लाह ताला के हसद की बजाय नीचे देख के शुक्र अदा किया करो. ठीक है, जिसको ज्यादा मसले देखते हैं हम, तो फिर हम उसको देखते हैं ना कि यार ये भी तो चल ही रहा है ना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, इट्स अ पर्सपेक्टिव, राइट. तो इस्लाम ने तो शुरू दिन से रेजिलियंट किया मुसलमान को. वो एक बात है हम ना फिर हम जान के वो बस बहकावे में आते हैं नफ्स के भी. और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ऐसी जो मेरी रियल लाइफ में हुई है. मेरे दोस्त हैं बाबर साहब, और ही वाज very talkative, he still is a very good friend माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे. बहुत ऐसे बोल रहा हूँ जैसे फौत हो गए. तो उनकी ना वो छुट्टी मांगते थे मेरे से, वो मेरी टीम में थे. तो मैं जब 1 2 3 दफा छुट्टी के बाद मैंने पूछ लिया बाबर किधर होते हो यार, तो कहता है मेरी भाभी जो है ना, भाभी उनको इंटेस्टिनल कैंसर डायग्नोज हो गया हुआ है, तो मैं बेबी सिटिंग करता हूँ. तो इसके बाद क्या बात थी, मैंने कहा यार तुम मेरी तरफ से 2 महीने की छुट्टी लो, टेंशन ना लो, जाके देखो घर पे मामला क्या है. ही से नहीं सर 2 महीने की जरूरत ही नहीं है, बस हफ्ते में 1 दिन. तो ही वेंट देयर, ही यूज्ड टू डू दैट. कुछ महीने बाद मैंने पूछा कि क्या बना यार तुम्हारी भाभी का. ही सेड कि उन्होंने इंटेस्टिन्स जो है ना वो रिमूव कर दिए उनको, वो शी कैरीज अ बैग. और एंड आई सेड तुम्हारे भतीजे हैं, शी सेड, ही सेड ऑफ कोर्स 3 भतीजी हैं मेरी. तो मैंने कहा फिर कौन देख रहा है, कहता भाभी देख रही. एंड आई सेड तो भाभी के डॉक्टर ने क्या मतलब क्या हालात है. तो डॉक्टर ने कहा है कि 3 साल नहीं तो 4 साल, बस इसके बाद शी इज गॉन. सो मैं सोचे ना मेरे पे क्या शौक गुजरा होगा ना. आई सेड तो तुम 1 दिन जाते हो हफ्ते में. शी सेड हाँ, वो बाकी के दिन नहीं आने देती. वो कहती हूँ जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है ना, 1 दिन उनकी वो कीमो होती है कि पता नहीं क्या होता है, तो उस दिन हम फिर घर पे होते हैं. उसके अलावा वो तो नहीं, मतलब शी डज नॉट लेट अस बिलीव कि वो बीमार हैं. So what I did was I got on a family day, मैंने उनको कहा, फैमिली डे होता था कंपनी, मैंने कहा अपनी भाभी को बुलाना आपने. हमने उसकी भाभी के ऑनर में ना प्रॉपर एक गैदरिंग की. एंड आई गॉट एवरी वुमन टू अटेंड दैट. मैंने कोशिश की कि जितनी मैं बुला सकता हूँ, मतलब कंपनी की तमाम खवातीन को बताया, अपने खानदान की खवातीन को बुलाया कि आई नीड टू सी दिस वुमन. शी केम इन, हमें पता भी नहीं था कि कौन सी वाली है. वी कुडंट टेल. शी वाज कैरिंग हरसेल्फ एज इफ हमें, मैंने समझा व्हील चेयर पे खातून आएगी और ऐसे मामला होगा. नो, she was and of course when I met her and I said आपको माइक पे, मैं माइक दिया, स्टेज पे बुलाया कि आप कैसे लाइफ गुजारी है. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. सब कुछ लोग तो ऐसे नाहंजार, हमारे कुछ कल्चर में इतनी गंदगी है कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया ऐसे झूठ बोल रही बीमार नहीं है. ये इस तरह की भी गंदगी है हमारे कल्चर में. बहरहाल उनको छोड़े ना आप. शी डाइड इन couple of years, not 4 years, 2 साल बाद she died. But the way she described her story, life changing, every woman, हर औरत की लाइफ बदल गई थी. लोगों ने कहा भाई मेरी सास की जूते तक मैं पॉलिश कर दिया करूंगी, मुझे कोई मसले नहीं. मैं ना शुक्री हुई हुई थी. ये लड़की ने आके बताया कि मुझे जब डॉक्टर ने 4 साल कहा तो मैंने 1 सेकंड में सबसे छोटी बेटी का सोचा कि वो अभी 3 साल की थी उस वक्त. 3 और 4 साल, 7 साल तक इतनी हो जाएगी कि उसको समझ आ जाएगा लाइफ की. ये उसका पर्सपेक्टिव था, रादर देन कि ओ मैं तो गई, मैं तो खत्म, मैं अल्लाह मेरे साथ ही क्यों. और समझें इस बात को कि रेजिलियंस असल में किसे कहते हैं. एंड उस तफसील में क्या जानना जो रोज के बेचारी के मसले होंगे, क्या तफसील बताऊंगा आपको. मतलब वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी कैन एम्पैथाइज विद दैट पर्सन. बट द वे शी स्पोक, द वे शी नैरेटेड हर पॉजिटिविटी towards this, the approach, उसने फिर अपने माइलस्टोन्स बताए. लड़कियों ने फिर 1000 सवाल किए ना. everybody was crying, she was laughing, everybody was crying. वो हंस रही थी, कैके लगा रही थी, और सब के सब रो रही थी. लड़कियां रो रही थी ज्यादातर जब उन्होंने सुना है कि बच्चियों के नाम बताए वो के, और बच्चियां भी हुई थी ज़ाहिर है, तो बच्चियों को भी बुलाया उन्होंने स्टेज पे. तो
میں آپ کو کیسے بتاؤں کس کس طریقے سے انہوں نے صحابیات کے نام بتائے, انہوں نے ام المومنین کے نام بتائے, کہ میں تو ادھر سے انرجی لیتی ہوں, کہ حضرت زینب سے انہوں نے بتایا انرجی لیتی ہوں, حضرت فاطمہ سے انہوں نے کہا انرجی لیتی ہوں. یہ دیکھیں میں آپ کو نا اب ایک چیز دکھاتا ہوں. اب میں آپ کو یہ سلائڈ دوبارہ دکھا رہا ہوں. اب اس سلائڈ کی لاسٹ لائن پکڑے ذرا. ریزیلینس کیا ہے, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنٹ ڈیفینیشن کیا ہے, باقی چھوڑے سائیکالوجی سائیکیاٹرک میڈیسن میں. پلیسنگ یور اون ڈوپامینرجک ٹریگرز, خود ڈوپامین کے ٹریگرز کریٹ کروانا. کب؟ جب ہر چیز ہی پینک سچویشن کو, اینزائٹی کو, موت سے بڑا کیا پینک ہونا کسی کو, وہ انسان نہیں ہے. انسان کیا اس کو ہمیں اپنی جان زیادہ عزیز ہے, اس لڑکی کو کم عزیز تھی؟ نہیں, اس کے تو 3 بچے ہیں, روز دیکھتی ہے, کیا آج آخری دن دیکھ رہی ہوں. روز سوچے ایک لڑکی اپنے بچوں کو آخری دفعہ دیکھ رہی ہو, روز صبح اٹھے اور سوچے کہ ہوئے آج بھی نہیں مری میں. سمجھ رہے؟ سو میں مطلب ایکسپلین نہیں کر سکتے نا, آف کورس میں کروں گا تو ہم سب رونا شروع کر دیں گے نا. اٹ از سو ریئل. اس کے بعد سے میری کمپنی میں الحمدللہ اس ایک عورت کی ایک سپیچ کے بعد سے کسی غیرت مند بندے کو جرت نہیں ہوئی کہ کمپلین کرے لائف میں. شی بیکیم اے سمبل اور she became an insignia, not just a signia. ایک ایسا کوئی سائن بورڈ بن گئی تھی ہماری لائف کا کہ بس اس کے بعد اب میں کسی دنیا میں کسی چیز کی کمپلین نہیں کروں گا. you know we still talk about her. جب بھی بابر کی کال مجھے آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی بھابھی کا ذکر کرتے ہیں. لٹرلی ظاہر ہے وہ اتنی بڑی خاتون, اتنی بڑی ہستی ہو گئی ہے وہ کہ اس کے بغیر بات کیسے کرے. she's gone. It was what 10 years ago, right? She's gone, but 10 years 500 دفعہ کال کی ہوگی بابر نے یا میں نے اس کو. تو کنورسیشن میں اس کی بھابھی کا ذکر آتا ہے اور اس کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یار this is how life should be. جتنی بھی چھوٹی ملے گی یا بڑی ملے گی, life should be like this. اور the one thing she said was, یہ میں آپ کو بتا دوں, she said کہ میں نے ان سے پوچھا نا, میں نے کہا where do you gain your life perspective? she said کہ میں جب سے ڈائگنوز ہوئی ہوں نا تب سے, غور سے سنیں اللہ تعالیٰ کیسے فراست دے دیتے, کہتی کہ غور سے کہتی کہ میں جب سے مجھے ڈائگنوسس ہوا نا 4 سال کا, تو میں تب سے دیکھی ہوں کہ میرے سے زیادہ ہیلتھی بندے ہسپتال گئے ہیں اس دن کے بعد سے اور مر گئے. کتنے ہی لوگ ہیں ان کو تو 4 سال نہیں ملے, ان کو تو 1 دن ملا, 2 دن ملے. روز مر رہے لوگ جو میرے سے زیادہ ہیلتھی ہے, ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی کہاں مر جاتا ہے. میں مفت میں یہ سوچ لیتی اگر یہ ڈاکٹر نہ بتاتا کہ میں نے 50 سال اندر رہنا ہے, مرنا تو میں نے کیا پتا کل کسی اور وجہ سے مر جاؤں میں. مطلب کس خوبصورتی سے اس خاتون نے اسلام کا نقشہ ہمارے سامنے پریزنٹ کر دیا کہ وی ڈو ناٹ نو وین وی گونا ڈائی, وی جسٹ میک شیور کہ ہم نے اپنے آپ کو 50 سال کا کوٹا خود دیا ہوا ہے. اس سے بڑا کبر کیا ہونا ہم سب کو, ورنہ ہم 4 سال کے اوپر کیوں رو رہے ہیں, ہمیں زیادہ ملنے میں 4 سال. مجھے پتا ہے میرے 4 سال میں زندہ رہنا ہے, کوئی ڈاکٹر آگے بتائے گا مجھے میں نے کب مرنا ہے. سوچیں تو صحیح, اسلام خالی نام کی چیز نہیں ہے, اسلام ایموشنل انٹیلیجنس کی کور ہے, دا بیس, جہاں پہ ہم توکل سیٹ کر لیتے ہیں کہ بس اب اللہ نے مارنا ہے تب مارنا ہے, اس سے پہلے نہ کوئی بندہ مار سکتا, نہ بیماری, نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی ٹیکا, نہ کوئی انجیکشن, نہ کوئی حادثہ. اور میرے سے پہلے بھی لوگوں نے مر جانا ہے جو زیادہ بڑے صحت مند ہیں, اور میرے بعد بھی زندہ رہنا ہے جو میرے سے کئی گنا زیادہ بیمار ہیں. سٹیج 4 کے کینسر لوگ کے پیشنٹ ہیں, میرے سے زیادہ لمبی عمر ہے ان کی, مجھے پتا ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں پتا ہے اس بات کا, مگر رونے دیکھو ہمارے اور نعرے دیکھو ہمارے. سوچیں تو صحیح, اسلام کتنی بڑی طاقت دے گیا ہمیں, بٹ وی نیور یوز. تو سب سے بڑا نیوکلیئر ریئیکٹر تھا نا توکل کا, جو ایموشنل انٹیلیجنس کی کور ہے, جہاں سے ساری ایموشنز جو ہے نا وہ انٹیکٹ ہے, وہ ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اور ہم ٹیکنیکس اور تھراپیز سنتے ہیں, یوگا کر لیں بس, یوگا سے زین ہو جائے گی, زین. سو اٹس اگر وہ کوئی نیوکلیئر ریئیکٹر کو پکڑ لے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس کو ایموشنل ٹارچر دے سکتی. نہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف نہیں آئے گی, تکلیف آئے گی, مگر آپ کو اس کو جھیلنے کی ہمت آ رہی ہوگی. اب آپ کو اس آیت کا مطلب پتہ چلے گا کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے, اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ الگ بات ہے, ہم نے اپنی وسعت ختم کر کے چھوٹا سا ایک نقطہ بن چکے ہیں, ہم اتنے بونے ہو چکے ہیں کہ عام سا ایک بندہ, عام سی ایک ساس, عام سا ایک باس, عام سی ایک بہو, عام سی ایک نند, عام سا ایک سبارڈینیٹ, عام سی ایک سچویشن, عام سا ایک حادثہ ہمیں کائنات ختم کر دیتا ہے ہماری, ہمارا اللہ عز و جل کے اوپر ایمان ختم کر دیتا ہے, لٹرلی ایک عام سا حادثہ. سو اٹس
it's all about how rich we are in the concept of Allah subhanahu wa ta'ala. How rich we are. وہ دولت کس کے پاس ہے. اور آدھا گھنٹہ تو بہت زیادہ, 15 منٹ کی اسپیچ کے اندر اس نے پورا اسلام سمجھا دیا کہ یہ کور ہے بھائی. اور اس نے یہاں تک بول دیا کہ میرے مرنے سے پہلے اس بلڈنگ میں بھی موجود وہ لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ میرے بعد زندہ رہیں گے مگر میرے سے پہلے مر جائیں گے. یہ تو اوقات ہے انسان کی. اور ہم مجھے کہتے ہیں مجھے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں آپ, کیا پتا آپ میرے سے پہلے مر جائیں. مجھے رونا چاہیے آپ کے اوپر کہ آپ غریب ہیں اور میں امیر ہوں اس وقت. سو اٹس اے کور. جب تک آپ کے پاس یہ کور اسٹیبلش نہیں ہے, دیر از نو وے کہ آپ ریزیلینٹ ہو جائیں. آپ جب تک یہ کور اسٹیبلش نہیں کریں گے, سائنس نہیں پہنچ سکی ریزیلینس کہاں سے لاتے ہیں. سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی, سائنس وائی کا تو آنسر دیتی نہیں ہے. ریزیلینس کہاں سے لاتے ہیں؟ ریزیلینس صرف پرپز سے آتی ہے, یاد رکھیے گا. ایک بندے کو, چھوٹے سے بونے کو, ایک کارپوریٹ امپلائی کو اپنی پروموشن کے پیچھے جو سال بعد ہونی ہے پورا 365 دن ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اتنا ریزیلینٹ ہوتا ہے, پرپز کلیئر ہوتا ہے. چھوٹا سا پرپز ہے مگر ریزیلینس آ جاتی ہے کہ خیر ہے سال بعد پروموٹ کر دے گا, خیر ہے گالی دے رہا ہے تو خیر ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے سبزی آلو ٹماٹر لانے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے ذلیل کر رہا ہے. میری کمپنی میں ایک بندہ تھا چیف ڈائریکٹر لیول کا تھا مگر وہ چیف لیول کے اوپر اس کی اسکیلنگ تھی. مطلب وہ اس کمپنی میں اس ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر سے اوپر سی ای او تھا. وہ ڈائریکٹر سی ای او کی گاڑی کا ویٹ کرتا تھا, بھاگتا تھا نیچے اور سی ای او سے اس کا لیپ ٹاپ کا بیگ لے لیتا تھا. کہتا تھا سر ابھی ابھی ٹاک ٹو یو, اور روز یہ کرتا تھا. سی ای او کو بھی پڑا تھا یار میرا لیپ ٹاپ اٹھانے آ جاتا. تو ڈائریکٹر ہے بھائی, سی ای او کا لیپ ٹاپ اٹھانے آ رہا ہے. 365 دن ہوئے اس نے یہ کام کرتا. اور میں نے اس سے پوچھا, جو بھی اس کا نام تھا, سمجھ لیں اس وقت کے لیے اس کا نام جان اسمتھ تھا, ٹھیک ہے, میں کوئی پاکستانی نام نہیں لینا چاہ رہا, کہ جان اسمتھ بھائی جان کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اپنے تیرے بچے نے کبھی تجھے دیکھ لیا نا تو کبھی تیری شادی میں عزت نہیں کرے گا, کیوں کرتا ہے ایسے تو؟ ہی سیڈ کہ بھیا بات سن لو, آقا کو آقا تسلیم کرنا سیکھ لو. دس از لٹرلی ہز ورڈز ٹو می. میں بیجنگ میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا, ہماری کمپنی کی بس تھی, اور اس میں اس نے مجھے بولا پیچھے مڑ کے, تو میں نے بھی اس پہ کسی اور طریقے سے ریاکشن دیا, مگر اس نے کیا بولا ہے پیچھے مڑ کے, آقا کو جتنی جلدی آقا تسلیم کر لو گے اتنے تمہارا فائدہ ہوگا. یہی ہے ہمارے آقا, ٹھیک ہے. اپنی طرف سے اپنے آپ کو شاعر سمجھتا تھا, شاعری کر رہا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ آقا کا اصلی مطلب کیا ہے. بہرحال سو پرپز کلیئر ہوتا ہے آپ کو تو ریزیلینس آ ہی جاتی ہے. آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ریزیلینس دیکھیں کیسے, تکلیف ہی کوئی نہیں اس کو, اس کی غیرت نہیں, اس کو کیا تکلیف ہونی. سو پرپز آپ اللہ والا رکھ لیں تو پھر تو آپ کس لیول کے اوپر تکلیفیں برداشت کریں گے, غیرت اور بڑا کرے گی آپ کی تکلیفوں میں, ٹھیک ہے. بڑے لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ بڑی مصیبتوں کے اندر اپنا کریکٹر نہیں لوز کر رہے ہوتے. غیرت تو ایک چھوٹا سا ایٹریبیوٹ ہے ان کا, ماشاءاللہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہو, غیرت میں تو کوئی کمپرومائز نہیں.